أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ 12واں اور 13واں پارہ میں دونوں پارے اس کا کچھ منتخب آیات اور خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. 12ویں پارے میں سورہ ہود ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ دردناک عذاب نہ آ جائے. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد وہ پہلے نبی ہیں جو توحید کی دعوت کے لیے دنیا میں آئے. تو قوم جواب میں کہتی ہے ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. یعنی لوگ عقیدت جب ہی کرتے ہیں جب کوئی آپ میں کوئی الگ ٹائپ کے ہوں آپ. یعنی لوگ نارمل انسان کو عزت دینے کے لیے تیار ہیں نہیں، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ نارمل انسان بن جاؤ. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس جو ہے نا لوگ آتے تھے تو انہوں نے فرمایا لوگ میرے پاس بزرگ بننے کے لیے آتے ہیں، انسان بننے کے لیے آیا کرو. بزرگ سے مراد ہے اصطلاح میں جس کو بزرگ کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ولی اللہ کا مفہوم ایک عجیب ہی مفہوم بنا لیا ہے. تو سیدھا سیدھا انسان کے بچے بن جائے، انسان تمیز سے زندگی گزارے، بس وہی بزرگ ہے، انہی کو ہم بزرگ کہتے ہیں. تو کہنے لگے آپ ہماری طرح کے انسان ہو. دوسرا ان کو پرابلم یہ تھی کہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ زیادہ تر قوم کے پست لوگ ہیں، غریب غربا. تو یہ غریب غربا ہمیں پسند نہیں. تو نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے بھائی دلائل کو دیکھو، یہ کیا کہ میرے ارد گرد غریب لوگ زیادہ بیٹھ رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے. آج بھی دیکھیں کہ لوگ دلیل کو نہیں دیکھتے، آپ کے لباس کو دیکھتے ہیں، سوٹ ٹائی کو دیکھتے ہیں، انگلش تھوڑی آپ مارنا شروع کر دو اس کو دیکھتے ہیں. تو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. یقیناً لباس اچھا رکھنا چاہیے، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو لباس بھی اچھا ہو. حدیث میں آتا ہے پوشاک بھی اچھی ہو، اس کا اثر پڑتا ہے انسان پر، لیکن یہ چیزیں حق کا معیار نہیں ہوتی. تو نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو اور یہ بھی کہا دیکھو میں دعوت دے رہا ہوں، میرا کوئی اس میں مفاد نہیں ہے، بلکہ میں قوم کی مخالفت برداشت کر رہا ہوں. تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی دلیل ہے. ہر طرح سے دلائل دے دیے. اور وہ کہنے لگے غریبوں کو ہٹائیں یہاں سے. نوح علیہ السلام نے کہا من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا تو بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا کون. عقل مند ہوتا نا کوئی تو اسی بات کو کہتا کہ یہی ان کے کھرے اور سچے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ دنیا کی عزت کی خاطر، ایسا نہیں کہ دولت مندوں کو قریب لائیں غریبوں کو پیچھے رکھیں. تو اس بات کا بڑا خیال کرنا چاہیے. آپ اگر دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو امیر غریب میں آپ کو فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں سرداروں پہ الگ سے محنت کرنا تاکہ وہ جب ایک مسلمان ہوگا تو باقی سارے ہو جائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کی جو عمومی مجلس ہے نا، جو وعظ و نصیحت کی مجلس ہے، اس میں امیر اور غریب میں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ قوم کہنے لگی ہاں نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا جن کو تم کمتر سمجھتے ہو نا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کو مجلس سے ہٹا دوں، مجلس سے ہٹانا تو دور کی بات، میں ان کو کمتر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہے. وہ حق پر ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا مقام بلند ہے. تو اس لیے آپ کو بھی کسی سے عزت کرنی ہو تو اس میں اس کی سب سے پہلے اس کا عمل دیکھنا چاہیے. وہ سمجھاتے رہے 950 سال ہو گئے. یا نوح قد جادلتنا، نوح بڑے پھڈے ہو گئے. بھائی آواز صاف آ رہی ہے اس میں؟ صحیح ہے بالکل؟ چیک کیا آپ نے؟ ہاں. تو وہ کہنے لگے کہ اتنے پھڈے ہو گئے، 950 سال ہو گئے، ایک ہی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے، ایک ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے. معاذ اللہ ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں میں. تو بہت جھگڑا ہو گیا. جادلتنا کا مطلب وہی جھگڑا، یعنی برے الفاظ سے خطاب کیا انہوں نے. نصیحت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جھگڑا. بس ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو.
فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اب ایسا ہے کہ وہ عذاب لے آؤ جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں نارمل حالات گزر رہے ہیں, سب کچھ سیٹ ہے, کوئی مسئلہ خراب نہیں ہے, تو سب سیٹ ہے تو لے آؤ. نوح علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ عذاب لانا چاہے گا نا تو میری پھر نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور پھر نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا, جتنے ایمان لانے تھے لے آئے ہیں, اور اب ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی مت کرنا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اور میری نگاہوں کے سامنے اب آپ کشتی تیار کیجئے, اور ان ظالموں نے غرق ہو کے رہنا ہے. دیکھو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ طوفان آئے گا, پانی آئے گا, یہ سب برباد ہو جائیں گے, آپ کو اللہ بچا لے گا. بھائی پانی میں بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ کشتی. تو اللہ نے کہا اسباب اختیار کریں, جب بارش برسے گی تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ بھی تو اسی بارش میں ڈوبنے کا خطرہ ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ جو بار بار ہمارا مذہبی طبقہ کہتا ہے نا نہیں بس اللہ پہ توکل, اسباب نہیں, یہ بے وقوفی کی علامت ہے. تو وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, کشتی بناؤ, کشتی. پانی آئے گا تو جو کشتی میں ہوں گے وہ بچ جائیں گے, جو نہیں ہوں گے وہ نہیں بچ سکتے. تو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ, جب بھی قوم کے لوگ گزرتے مذاق اڑاتے. سَخِرُوا مِنْهُ, مذاق اڑاتے, بارش بھی نہیں ہے, کوئی دریا نہیں ہے, تالاب نہیں ہے, کشتیاں بنائی جا رہی ہیں, ساڑی عقل اچ نہیں آندا. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. نوح علیہ السلام نے کہا ابھی ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آیا وفارت تنور, و تنور کھولنا شروع کر دیا, ہر جگہ سے پانی نکلنا, تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر جانور کے ایک جوڑا آپ اس میں ڈال دیں, کیونکہ اب جب طوفان تھمے گا تو آپ کو ضرورت ہوگی جانوروں کی. تو جو جانور بچانے ہیں ان میں سے ایک پیئر, این ممکن ہے ڈائناسور اسی زمانے میں تباہ ہوئے ہوں, حقیقت ہے, اس کا امکان موجود ہے, کیونکہ وہ ڈائناسور اٹھا کے کیسے ڈالتے ہیں اس میں, تو ممکن ہے بہت سے جانور اسی طوفان میں ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہوں, کیونکہ پوری زمین پر آیا تھا یہ طوفان. ہم نے کہا کہ ہر جانور کے 2 جوڑے لے لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے آئیں, اہل و عیال کو بھی, مگر جنہوں نے ہلاک ہونا ہے, جن کے مقدر میں آپ وہ نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ. تو بیٹا ایمان نہیں لایا تھا وہ ہلاک ہوگا. اور اللہ نے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اس اللہ کے نام سے چلے گی, اللہ کے نام سے رکے گی. وہی تجری بہم فی موج کالجبال, فرمایا پانی اوپر تک بھر گیا اور آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین سے بھی پانی ابلا ہے, تو وہ پہاڑ کی طرح جو ہے نا ان کو لے کے جھول رہی ہے کشتی, ایسے سمندر بن گیا تھا, وہ پہاڑ کی طرح جھول رہی ہے. ایسے موقع پہ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کنارے پہ کھڑا تھا, اے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا اور تو کافروں کے ساتھ نہ ہو. بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں جو مذہب پہ یقین نہیں رکھتے نا, یہ اتنا سائنس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے سب کچھ دکھا بھی دیا جائے نا تو یہ ماننے والے نہیں ہوتے. اس کی بھی کوئی لاجک تلاش کریں گے کہ ایکچولی وہ موسم اس دفعہ ایسا تھا, ایکچولی یوں تھا, تو بارش ضرورت سے زیادہ ہوگی, تو نارمل ہے, کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے کبھی کم بھی ہوتی ہے, تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے, بچ جائیں گے. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی یہ نارمل عام بارشوں کی طرح کی بارش نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے, اب تو آ جا, جو ہم پیش گوئیاں کر رہے تھے سب پوری ہو رہی ہیں. تو اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا, آج وہ بچے گا جو اسباب اختیار کرے گا, وہ نہیں, اللہ رحم کرے گا. یہ تو ہم کشتی میں آنا, یہ تو اللہ کے حکم سے ایک سبب اختیار کیا ہے نا. یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حال بینہم الموج, ایک موج آئی ہے نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان حائل ہوئی ہے. فکان من المغرقین, وہ بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا. پھر اللہ فرماتے ہیں یا ارض ابلعی ماءکی, ہم نے کہا اے آسمان اپنے پانی کو, اے زمین اپنے پانی کو نگل لے. اتنا پانی تھا نا کہ یونی کا جذب کر لے, نگل, گھونٹ بھر بھر کے پی. یہ بلاغت ہے قرآن کی, یہ بتانے کے لیے کہ پانی تھوڑا نہیں تھا. بھائی تھوڑا پانی ہوتا تو زمین نارمل جیسے
جذب ہوتا ہے, ایک دن ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا زمین کو نگلنا شروع کر, بڑے بڑے گھونٹ پی کے اس پانی کو اندر لے کے جا. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي, اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. یعنی یہ بھی بلاغت ہے کہ اتنا پانی آسمان سے برس رہا تھا, گویا پانی کو اس کو کیا کرا ہے, اکھاڑنا پڑا ہے اپنے آپ سے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ, جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری ہے. اور وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور کہا گیا لعنت ہو, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں یہ ظالم جن کو 1000 سال سمجھایا گیا اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے حضرت جو ہے نا, جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے پیغمبروں کے واقعات, تو فرماتے تھے کہ پیغمبروں کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈنڈے کے بغیر بات سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے. ایسا ہی زیادہ تر پبلک جو ہے نا وہ کس سے سمجھتی ہے, ڈنڈے, دلائل سے تھوڑی سمجھتے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ, نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, اے اللہ میرا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا, تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے اہل و عیال کو بچائے گا. نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں نہیں ہے, اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تو نہ سمجھو میں سے نہ ہو جائے. نوح علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی, اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی جو موت ہے اس پر تجھ سے یہ مطالبہ کیا. تو قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکاتہ, روئے زمین میں کوئی زندہ نہیں بچا تھا, پہاڑ پر کشتی آگے ٹھہری ہے, سب 1000 سال کوئی کم عرصہ ہوتا ہے, سمجھا کے کمبختوں کو تھک گئے تھے. سورہ نوح میں کیا آتا ہے, انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ دن میں بھی پکارا رات میں بھی پکارا. اسلام کی دعوت لبرلزم کے خلاف ہے, یاد رکھو. یہ جو آپس میں ہمارے پھڈے چلتے ہیں نا, رفع الیدین, ٹانگیں چوڑی, پتلی, فاتحہ, یہ تو ہمارے آپس کے جیسے ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہوتے گھر میں, وہ یہ ہیں. یہ اصل اسلام کے مسائل نہیں ہیں. اور ان موضوعات پر تو ہم بات بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں چھیڑا ہے, ورنہ ان کو چھیڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ بتا رہا تھا نا قالی خلیل صاحب نے, بلا وجہ امام حنیفہ تک پہنچتے ہو تو نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے, ضرورت کیا ہے اس قسم کی باتوں سے. جو 99% لوگ جو چاروں اماموں کو فالو کر رہے ہیں, وہ 99% امت چھوڑ کے آپ کو فالو کرنا شروع کر دے گی. آپ کے قرآن و حدیث کو فالو کرے گی, ہمیں نہیں کرے گی. تو ابو حنیفہ شافعی یہ کیا تورات انجیل کو فالو کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. خام خواہ فضول چیز میں اپنی قوم کی جو ہے نا صلاحیتوں کو کھپایا جا رہا ہے. تو اصل مسائل یہ ہیں جن کو قرآن بیان کر رہا ہے. نوح علیہ السلام جو قوم کو دعوت دے رہے تھے نا دن رات, وہ اس پہ نہیں کہ ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھا کرو, رفع الیدین کیا کرو, ٹھیک ہے نا. یہ والا مسئلہ غلط, وہ والا مسلک تھی. صبح و شام بزرگوں کو گالیاں دینا آج بہت سے لوگوں کا کام بن چکا ہے. صبح و شام نفرتیں پھیلانا. پیغمبروں کی بنیاد یہ آپ کہتے ہو نا, ہم کیوں کرتے ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بالکل چپ بیٹھ جائیں تو یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. یہ تو پوری امت کو محدثین سے, فقہا سے, مجتہدین سے گمراہ کر دیں, ہلاک کر دیں. تو یہ گناہ بھی انہی کے کندھے پر ہوگا کہ جنہوں نے ہمیں ان بحثوں میں لگایا ہے. تو پیغمبروں کی دعوت کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, اسباب پر اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اللہ کا تعارف کروانا کہ بھائی تم نہ خود پیدا ہوئے اور یہ پیڑے کھانے کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہو. اب دیکھو نا, جو مذہب کو نہیں مانتے فلمیں وہ دیکھ رہے ہیں, ڈرامے وہ دیکھ رہے ہیں, موویز وہ دیکھ رہے ہیں, اور ناچ گانے ان کے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ ان کے ہاں. ان سے بولو حرام ہے تو لفظ حرام کا مذاق اڑاتے ہیں. کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ لفظ حرام. ابے مولویوں نے حلال و حرام کے چکر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو. اگر یہ پنکھا بند کرتے ہیں اچھا نہیں ہے؟ ہاں یار اتنی شور شرابہ, 1-2 تو بند کریں, وہ جنات کو کیا ہوا لگ رہی ہے وہاں پہ. سوشل ڈسٹینس, فاصلے سے بیٹھیں. تو لبرلزم کے خلاف, یہ جو لبرل سے مراد نام نہاد لبرل جو ہیں, اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. کیوں پڑھے نماز, پڑھ لی, پھر آپ ان کے کلچر کی بات کریں یہ غلط ہے, حرام ہے, خدا کو پسند نہیں بھائی. تو ہر چیز میں ان کو تکلیف ہے. یہ چاہتے ہیں ہمیں آزادی ملے. وہ تھا نا, وہ میرا جسم میری مرضی کی جو نعرے لگائے تھے جس عورت نے, وہ تو کورونا وائرس آتے ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ ہو گئی. تو میرا جسم میری مرضی, یہ سب آزادیوں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام 1000 سال سمجھا رہے ہیں تمہارے باپ کی زمین نہیں ہے, 1000 سال اسی میں لگا دیے.
اور بتا رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا اللہ کا عذاب آئے, ایمان لے آؤ, سب بچ جاؤ گے, کھاتے پیتے رہو گے, بہت اور خوشحالی ہوگی. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور اب بارشیں برسیں گی آسمان سے. ویمددکم باموال وبنین, خوب کثرت سے اللہ اولادیں دے گا تمہیں, اور خوب کثرت سے مال دے گا. وہ مال حلال ہوگا, اس میں برکت ہوگی. مال تو قارون کو بھی ملا نا, کافر تھا, وہی مال تباہی کا ذریعہ بنا. آج جو مال دنیا کما رہی ہے یہ غریبوں کا خون چوسنے کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ مال جتنا مالدار ہوگا اتنا ہی زیادہ ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہوگی. تو ایک مال اللہ کی نعمت ہوتا ہے, ایک مال آزمائش ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام نے 1000 سال سمجھایا, انسان کے بچے بن جاؤ, مان جاؤ, تم خود سے نہیں بنے ہو. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا, اس اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل میں بنایا ہے, خود سے تھوڑی بنے ہو. ایک منی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, مغز ہیں بھائی, گردے, یہ ساری چیزیں ڈیزائن کر کے اس روبوٹ کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے, پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے. یہ خود بخود تھوڑی اور کوئی کر رہا ہے, تو اس کو بھی تو تلاش کرو وہ کون ہے. تو ان کے پاس ٹائم ہے تلاش کرنے کا؟ بولو بھائی. نہیں بھائی, ہر کام کا ٹائم ہے. آج جو مذہب مخالف پارٹیاں ہیں نا, ہر چیز کا, قوم کی خدمت کا بھی ٹائم ہے, یہ بھی ہے. اللہ کو پہچاننے کا ٹائم نہیں ہے, اللہ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. اب ان کو زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ بھی پسند نہیں آتا. یہ جو لوگ بار بات کہتے ہیں سبحان اللہ, کہتے ہیں کیا کلیپنگ کرو, کلیپنگ. جب کوئی بات خوش ہو تو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ کے قاری صاحب ہو کیا, کلیپنگ, بس وہ چل رہا ہے. تو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ ٹرم سبحان اللہ کی, الحمدللہ کی, ماشاء اللہ کی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. تو اللہ کو نکالا جا رہا ہے. تو بھائی اس میں نقصان اللہ کا نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہے, آپ کا. نوح علیہ السلام یہی سمجھا رہے تھے, تمہارا نقصان ہے, زمین خدا کی ہے, بارشیں وہ برسا رہا ہے, زمین سے پیداوار وہ اگا رہا ہے, یہ ساری نعمتیں اس نے دی ہیں تمہیں. خلق الزوجین الذکر والانثى, یہ جو آج گرل فرینڈیں بنا کے گھومتے ہو, یہ فرینڈ کی جمع فرینڈیں ہم نے خود بنائی ہوئی ہے, ویسے تو فرینڈز ہیں نا. تو جو یہ جو لڑکیاں پیدا کی ہیں, لڑکیوں کے لیے مرد پیدا کیے, یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے نا. تو اللہ نے جب بنایا ہے تو اسی سے پوچھا جائے گا نا کہ یہ ہمارے لیے بنایا, تو اے اللہ ملاپ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے پوچھ کے اس کی طرف جاؤ گے تو اللہ بتائے گا کہ بھئی یہ طریقہ ہے نکاح کا, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ کی پیدا کردہ مخلوق, جو مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد, دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, مگر خدا کی حدود کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا لیگل ہے کیا اللیگل ہے. بلیک منی وائٹ منی کی اصطلاح بہت سنی ہوگی نا. بلیک منی وائٹ منی, جو اس میں ٹیکس ادا ہو گیا وائٹ ہو گیا, ٹیکس ادا نہیں ہوا بلیک. اللہ کے ہاں تو بلیک وائٹ اس کو نہیں کہتے, اللہ کے ہاں تو اس کو نہیں کہتے. یہ تو حکومتوں کے قوانین ہیں, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں, کچھ غلط بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں بلیک وہ ہے جو آپ بینک میں جاب, سودی بینک میں جاب کر کے جو تنخواہ لیتے ہو, اللہ کے ہاں وہ ٹوٹل کیا ہے؟ بلیک منی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پہ آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی, جو گولڈ پڑا ہوا ہے گھر میں وہ کیا ہے؟ وہ بلیک گولڈ ہے, وہ گولڈ نہیں ہے, وہ بلیک گولڈ ہے. اللہ کے ہاں اگر آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس سے آپ بوڑھے باپ کی خدمت نہیں کرتے, خرچ نہیں کرتے, وہ سارا منی بلیک ہے. گورنمنٹ کے خزانوں میں وہ منی بلیک, بولو بھائی, نہیں ہے. آپ کے گھر میں بوڑھا باپ ہے, بوڑھی ماں ہے, بھائی بیمار ہے, غریب ہے, آپ اس کو نہ دو, آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دے دو, گورنمنٹ کہے گی بہت بہت اچھا شہری ہے, یہ کہے گی نا. بولو بھائی, کیونکہ گورنمنٹ اپنا فائدہ دیکھتی ہے, وہ یہ تھوڑی دیکھتی ہے ابا کو کیا کھلا رہا ہے, اماں کو کیا کھلا رہا ہے, غریبوں کا کیا کھلا رہا ہے. اس کو اس سے غرض تھوڑی کہ ٹیکس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. تو اللہ کے ہاں کیا ہے کہ بھائی آپ کا سارا منی بلیک ہے اگر آپ اپنے بوڑھے باپ پہ خرچ, بولو بھائی, کیونکہ اللہ کا حق جو ہے نا وہ یہ والا ٹیکس ہے, باپ کو دو, ماں کو دو, بیوی بچوں پہ خرچ کرو. تو سارا مسئلہ یہیں سے ہے. تو پیغمبروں کی دعوت, انی دعوت قومی لیلا و نہارا, دن میں بھی رات میں بھی ایک ہی دعوت کی, بھائی اللہ کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا, اس کا وہ چاہتا ہے, وہ اس کی نظر میں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. اور یہ ہم جو آپ حکومت
حکومتیں چلا رہے ہیں, حکومتیں کر رہے ہیں, تو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری ہیں. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے, 2 منٹ لگتے ہیں حکومت چھینتے ہوئے. فرعون سے بڑے زیادہ طاقتور حکمران تھوڑی بن سکتے ہم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. فرعون جیسے پاورفل کو ہم نے سمندر میں غرق کیا اور اس قوم کے حوالے زمین کر دی جو سب سے کمزور ترین قوم تھی دنیا کی. اللہ نے کہا ہٹا بھائی اس سے لے زمین, ٹھیک ہے نا. فرعون سمجھ رہا میں هذه الانہار تجری من تحتی, اس نے کہا یہ میرے باغات دیکھو. آج ترقی ہے نا, جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ہماری ترقی دیکھو, یہ بلڈنگیں دیکھو, اور یہ ہمارے جناب ہمارا جو ہے نا وہ خوبصورتی دیکھو ہمارے کنٹری کی. تو فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, غریب آدمی ہے, اور میرے پاس جناب یہ میرے باغات دیکھو, یہ میرے محلات دیکھو, یہ میری جو ہے نا معیشت دیکھو, اتنا کچھ. اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو قوم کے پاس ککھ بھی نہیں تھا, ہم نے فرعون سے کہا کہ بہت ظلم ہو گیا, ہمیں نہیں مانتا, ہماری نہیں مانتا, ہمارا حکم نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے ذریعے فرعون کو الٹ دیا. چل بھائی تو واپس, تو خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے, میری. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب فقیر مسکین آدمی چڈی بنیان میں آپ کے ہاں پہنچا اور کہنے لگا میرے پاس کچھ کپڑے نہیں ہیں. آپ کو ترس آیا, آپ اسے اپنے گھر میں لے کر گئے, آپ نے اس کو نہلایا, کئی ہفتوں سے نہایا نہیں تھا, اسپرے کیا, بلکہ پہلے آپ نے اسے ڈیٹول سے نہلایا, ٹھیک ہے نا, اور خوب سروس کروائی آپ نے اس کی. پھر جناب آپ نے کیا کیا, اس کی ہیئر کٹنگ کی بہت اچھی سے تمیز سے, پھر آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہنایا, اور آپ نے اس کو بہترین گاڑی کی چابی پکڑائی, بالکل جیسے کسی کمپنی کا بہت بڑا آفیسر ہے. آپ نے کہا یار کیا یاد کرو گے, ہم نے تم پہ یہ احسان کیا. آپ نے کہا کہ بس اتنا سا میرا کام کر دیا کرو کہ یار میرا بچہ بھی اسکول جاتا ہے صبح صبح, تو تم یہاں سے جب گزرو گے تو اس بچے کو بھی اسکول چھوڑ دیا کرو. 2-4 دن آپ نے چھوڑا, اس کے بعد اب آپ سیٹھ صاحب کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اور جا کے جب کوئی کہہ رہا ہے یار جس سیٹھ نے تم پر اتنا احسان کیا, یہ گاڑی دی, یہ 3 پیس سوٹ ٹائی, ہمیں تو تمہارا ماضی پتہ ہے, تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی, تو یار کبھی کبھار اس کی خدمت کر لیا کرو, جا کے پوچھ لیا کرو. تو آپ کہہ رہے کیوں پوچھ لوں بھائی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, قوم کی خدمت کرنی ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اچھا اس نے کاروبار بھی چلا کے دے دیا, آپ کو دکان پہ بٹھا دیا, اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو, ٹرسٹ بنا رہے ہو, جیسے کرتے ہیں لبرل لوگ انسانیت کی خدمت. جس نے دیا اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں, وہ گزرتا ہے تو سلام بھی نہیں کرتے, بلکہ جو سیٹھ صاحب کی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں نا, بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے, کہتے ہیں کلیپنگ کیا کرو, کلیپنگ. جب کوئی بات پہ خوش ہو تو یہ نہ کہا کرو سیٹھ صاحب بہت اچھے, سبحان اللہ الحمدللہ کا تو یہی مطلب ہے نا کہ اللہ بہت اچھا. تو اللہ کو نہیں لاؤ, سیٹھ صاحب جن نے احسان کیا اس کا تذکرہ نہیں کیا کرو, کلیپنگ. سمجھے کلیپنگ کو کہاں سے جوڑ رہا ہوں میں. تو اب کیا مسئلہ ہو گیا کہ ایک دن سیٹھ صاحب کا میٹر کیا ہو گیا, گھوم گیا, کہ یہ اس کو اس کی اوقات یاد دلانا انتہائی ضروری. تو سیٹھ آئے گا, ایک تھپڑ لگائے گا, سب سے پہلے ویسٹ کوٹ اتارے گا آپ کا, ٹھیک ہے نا, 2-4 اپنے بندے لے کر آئے گا, بولے گا یہ جو ہے نا اوقات کیا ہو گیا, بھول گیا, یہ اس کو میں نے یہ سب چیزیں دی تھیں تو یہ اب ہمیں کو بھول گیا ہے. تو وہ آئے گا, 2-4 چماٹ لگائے گا کھینچ کے, اور وہ بنیان بھی, پہلے تو چڈی بنیان تو تھا نا, وہ بھی اتروا لے گا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی اتروا لے گا, اور چترول لگا کے آپ کو بھیجے گا بھائی کہ تو جو ہے نا اپنی اوقات بھول گیا تھا. کرے گا وہ, یقیناً کرے گا, غیرت ہوگی تو کرے گا. بھائی ہم نے تجھے ایک چیز دی ہے, تو یار پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے. تو اللہ نے بھی فرعون کے ساتھ ایسا ہی کیا, فرعون کو بتایا کہ یہ حکومت اللہ نے دی ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے, ہم تو بعد میں آئے ہیں زمین میں. تو فرعون کے سمجھ میں نہیں آیا, اللہ نے وہی کیا کہ ایک تھپڑ لگایا, اس سے اس پر ساری حکومت چھینی, اور کس کے حوالے کر دی, بنی اسرائیل کے. جیسے آپ وہ چھین کے نا وہ سوٹ اور ٹائی اپنے کسی رشتہ دار کو دے دو گے, بولے گے بھائی اس کو راس نہیں آ رہی, یہ تم پکڑو. تو بالکل یہی ہے کہ یہ جو لوگ جو مذہب مخالف لوگ ہیں, یہ اللہ کو انہوں نے لغت سے, ڈکشنری سے نکال دیا ہے. تو نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, قوم کیا کہنے لگی ہے, تو یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات, اے نوح سلامتی کے اور برکتوں کے ساتھ یہاں پر اتر جا. سب کو برباد کر دیا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے, بڑے عیاشی, تکبر,
سب ختم کر دی اللہ نے. اور فرمایا کہ سلامتی کے اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیں یہاں پر. دنیا میں اب کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو ماننے والا نہ ہو. 40 یا 80 لوگ تھے اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیں. کیا مطلب؟ اب زمین اپنی برکتیں کھولے گی. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ہم آپ کو پہلے بتا دیں اب ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو ہم دنیا کا فائدہ پہنچائیں گے، پھر وہ بھی نافرمان ہو جائیں گے. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ان کو ہماری طرف سے اسی طرح دوبارہ عذاب پہنچے گا. تو یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، پہنچتے رہیں گے عذاب. اس کے بعد اللہ نے اور پیغمبروں کا تذکرہ کیا. وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، یہ پیغمبروں کا تذکرہ آتا رہے گا، پھر ہم دوسرے پارے میں کریں گے. کتنا ٹائم رہ گیا بھائی؟ 30 منٹ ہونے میں 3 ٹائم رہ گئے، ابھی تو ٹائم ہے. اسی میں اللہ نے سورہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا. پھر ہود علیہ السلام کا تذکرہ کہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، قوم بعض میں بات نہیں مان رہی ہے، اور بالآخر وہ قوم بھی تباہ ہو گئی. قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد. بہت طاقتور تھے یہ لوگ. تو انہوں نے جب سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف اتنا بولتے ہو نا، تو انہوں نے آپ پہ کچھ کر دیا ہے. یہ عامل بھی ڈراتے ہیں نا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہمارے خلاف اتنی تقریریں کرتا ہے نا، تو ہم جنات بھیج دیں گے، یہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں کر سکتے بیچارے، یہ سمجھ رہے. تو وہ بھی وہمی آدمی ہر چیز سے ڈرتا ہے. پولیس نہیں ڈرتی، کمال کی بات ہے. پولیس کو کسی روحانی علاج والے کے پاس بھیجو نا گرفتار کرنے کے لیے، وہ یا جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جتنے مردی جن چڑیلیں بھوت لے کے بیٹھا ہو، ایک عام سا پولیس والا جائے گا، اس کو موبائل میں ڈال کے جہاں چاہے گا لے جائے، لاکر میں ڈال دے گا، بولے گا تو بلا جتنے جن ہیں. وہ بڑے دھمکیاں دیتے ہیں، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کچھ بھی نہیں کرتے. تو کہنے لگے ہمارے بتوں نے کچھ کر دیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بت، تم اور تمہارے سارے بت مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو، کخ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتے. اور پھر کہنے لگے میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، لیکن تم ماننے والے نہیں ہو، تو اللہ تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا. اور اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا، ان کو ہلاک کر دیا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، فرمایا یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. وہ بھی اپنے رب کی نشانیاں دیکھ رہے تھے، بارشوں کا برسنا، کیسے گھٹلی سے تناور درخت پیدا ہوتا ہے. بھائی یہ سب چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی. سب آیتوں کا انکار کیا کم بختوں نے. اللہ فرماتے ہیں ہلاک کر دیا. الا ان عادا کفروا ربهم، سنو قوم عاد نے اپنے پیدا کرنے والے کا انکار، رب کا معنی پالنے والے کا انکار کیا جو ان کو کھلاتا تھا. ایسے رشتے کا انکار کر دیا. بھائی جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کا انکار کر دے، ماں کا انکار کر دے، لوگ کہیں گے یار کسی دور کے رشتے دار کا انکار کرتے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. تو اللہ یہاں رب کا رشتہ بتا رہے ہیں کہ جو پیدا کرنے والا، پالنے والا. فرمایا قوم عاد نے اس کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو خبردار قوم ہود جو عاد تھی وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. پھر اللہ نے دوسرے پیغمبر بھیجے، صالح علیہ السلام. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں زمین میں بہت آبادی دی ہے، بہت طاقتور بنایا. انشاکم، پیدا کیا اسی زمین میں. تو وہ کہنے لگے اے صالح تجھی سے ہم کو بڑی بڑی امیدیں تھیں، کچھ قوم کی ترقی کے لیے کچھ اچھے کام کرے گا. قد کنتا فینا مرجوون قبل ھذا، اے صالح کس چکر میں لگ گیا ہے تو ہے بھائی. تو ایک ایسا تھا، کیونکہ صلاحیت ہوتی ہے نا پیغمبروں میں، تو ایک باصلاحیت تھا جو ہم سمجھتے تھے کہ قومی ترقی کے لیے بڑا کردار ادا، بولتے کیوں نہیں، بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے ہمارے لیے، کچھ ایجادات کر لیتا، کچھ نسخے بتا دیتا، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی کر لیتا جو اس زمانے میں ہوگا. تجھ سے امیدیں تھیں، تو کس چکر میں لگ گیا بھائی. یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو ہمیں یہ کہہ رہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، تو یہ تو کس چکر میں لگ گیا. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور میں اس دلیل کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو وہ کہنے لگے آپ اگر واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو کوئی عجیب و غریب سا معجزہ دکھاؤ. ایسا بالکل پاگلوں والی بات ہے نا. انہوں نے یہ کیا معجزہ؟ انہوں نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا اس سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ. اب یہ کوئی بات ہے؟ یہ پہاڑ سے کیا نکالو؟ اونٹنی. تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکال دوں گا، لیکن جب اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا پھر اس اونٹنی کے کچھ اصول اور آداب ہوں گے. جب وہ پانی پیے گی تو کسی اور جانور کو گھاٹ پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے.
پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے تو کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا, ڈرتے تھے کہ واقعی یہ تو بڑا معجزہ ہو گیا, لیکن وہ اونٹنی پانی اتنا پیتی تھی, اس وقت ان کے مویشیوں کے لیے پانی بچتا نہیں تھا. تو پھر چند شرارتی اٹھے, انہوں نے کہا کہ اس کو مار ڈالو, اور سب جو ہے نا, جب سارے قبیلوں کے لوگ مل کے ماریں گے تو کسی پر بھی کیس نہیں بنے گا, کسی پر بھی الزام نہیں ہوگا. تو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اللہ نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام, اللہ نے صالح علیہ السلام سے کہا ان سے کہہ دو 3 دن تک مزے اڑاؤ, بس تم بستی میں 3 دن تک مزے اڑاؤ, عیاشی کرو. اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا غیر مکذوب, اور یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے. تو وہ قوم مست تھی, مان ہی نہیں رہی تھی کہ عذاب آ سکتا ہے, کیونکہ سب نارمل حالات تھے. اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ اپنے ایمان والوں کو اس بستی سے لے کے نکل جائیں. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمۃ منا, فرمایا جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور ایمان والوں کو بچا لیا اس دن کی ذلت سے, اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑا ہے اور اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے تھے. بڑی قومیں جو ہے نا, اللہ نے ان کو آواز اور ہوا سے مارا ہے, یہ ان کے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے, کیونکہ یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے. تو اللہ نے آواز, اور جو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, اور ہوا بہت ہلکی چیز, تو ہوا اور کس سے, آواز سے, کہ تم تو اللہ کی ہوا کو برداشت نہیں کر سکتے, باقی کس چیز کو برداشت کرو گے. اللہ فرماتے ہیں ایسے ہو گئے کہ لم یغنوا فیہا, جیسے کبھی رہے ہی نہ ہو, اس جگہ کبھی کوئی آبادی ہوئی نہ ہو. الا ان ثمود کفروا ربہم, خبردار سنو صالح کی قوم سمود نے بھی اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کیا, جو ان کو پالنے والا تھا نا اس کا انکار کیا. الا بعدا لثمود, خبردار سنو قوم سمود بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی, ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے, وہ ایسی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے جو لڑکوں سے بدکاری کرتی تھی. وہ قوم, ان میں یہ بہت زیادہ عادت پڑ گئی تھی. لوط علیہ السلام نے ان کو جا کے سمجھایا کہ اے میری قوم, اللہ نے مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے تو ان سے نکاح کرو, مرد کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا. تو وہ قوم نے جواب میں کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ بنتے ہو تو ہماری بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ, آپ کو یہ ماحول اچھا نہیں لگتا تو آپ چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے, جب اللہ کا وعدہ ہوگا, اللہ کا حکم ہوگا, میں چلا جاؤں گا. لیکن یہ فحاشی ہے جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں, اس برائی کی بنیاد لوط علیہ السلام کی قوم نے رکھی تھی. سمجھایا یہ بے حیائی ہے. تاتون الرجال, مردوں سے کیوں خواہش پوری کر رہے ہو؟ آج بتاؤ یہ ہومو سیکس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ بالکل نیچر کے خلاف. اب جب ان لوگوں سے آپ بات کرو جو ملحد ہے نا, جو اللہ کو نہیں مانتے, ایتھیسٹ, یہ کبھی یورپ کے قانون, امریکہ کے قانون پر اعتراض نہیں کریں گے, ان کو اسلام ہی نظر آتا ہے. جو اسلام جو بالکل نیچر کی دعوت دے رہا ہے اس پہ, نبی کی شادیوں پہ اعتراض کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور یورپ جو گے سیکس کی اجازت دے رہا ہے, اتنی بے حیائی, اس پہ بات کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی, تو نکاح کی ہے نا, شادیاں کی نا, مرد کو تو, عورت کو تو اللہ نے پیدا مرد کے لیے کیا ہے, تو اس پہ تو ان کو اعتراض ہوگا. لیکن جو مذہب کو نہیں ماننے والے لوگ جس قسم کے گندے قوانین کو پروموٹ کر رہے ہیں اس پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے. ایک اسی طرح میری کسی سے بات ہوئی, انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے اگر معاذ اللہ لڑکا لڑکے سے, لڑکی لڑکی سے. میں نے کہا جو ہر خرابی کو زبان سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. کسی بھنگی کو بتائیں یہ گوں ہے, گندی چیز ہے, وہ کہیں کیوں گندی ہے؟ میں تو روزانہ اس میں گھستا ہوں, مجھے تو بدبو نہیں آتی. تو بھائی تمہاری ناک کا فالٹ ہے یہ. تو یہ جو قانون ہے نا گے سیکس کا, اور یہ جو ہومو سیکس کا قانون جو الاؤ کیا ہے, یہ بغیرتی ابھی رکے گی نہیں. آپ دیکھیں کہ کل یہ لوگ جا کر ان رشتوں سے سیکس کی بھی اجازت دیں گے جو محرم رشتے ہیں, اور پھر اس پر بھی سوال یہ نشان ہوگا کہ اس میں حرج کیا ہے. ابھی وہاں سسٹر سے نکاح الاؤ نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں الاؤ نہیں ہے, وہ بھی تو بغیرتی ہے نا. تو چونکہ غیرت آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے, ابھی اتنی ان کی ختم نہیں ہوئی ہے, لہذا انہوں نے محرم رشتوں سے جو ہے نا وہ سیکشول ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں دی, لیکن کل اس کی بھی اجازت ہوگی. تو یہ انسان ہے یا یہ گدھا ہے؟ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر آتی ہیں,
اور واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے، جس میں تمہارا کلچر بھی، تمہاری صحت بھی اور تمہاری نیچر بھی محفوظ رہے گی، اور جو اللہ کے علاوہ راستے ہیں وہ تمہیں تمہاری فطرت اور نیچر سے ہٹاتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو نکاح کی دعوت دیتے ہیں، شادیاں کرو شادیاں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ ہر وقت یہی باتیں کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو اگر ابھی جذباتی بن کر معاشرے میں پروموٹ نہیں کیا گیا نا تو ہمارا انجام وہی ہوگا جو ان لوگوں کا انجام ہے، کیونکہ نکاح کے خلاف تحریکیں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ نکاح کو پروموٹ کرنے والی کوئی تحریک مجھے نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ، کوئی بات ہی نہیں کرتا اس پہ جس سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ گرل فرینڈ کو دھڑا دھڑ معاشرے میں کلچر چل رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، تو یہ کیا بےہودگی ہے بھائی یہ؟ تو لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم کی سمجھ میں نہیں آئے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو فرشتوں کو بھیجا لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں۔ خوبصورت فرشتے تھے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے، پریشان ہو گئے کہ وہ تو یہ نوجوان خوبصورت لڑکے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے لوگوں کو بتا دیا کچھ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں، وہ بھی اس بے حیائی میں ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو جاءت رسولنا لوطا سیء بہم، لوط علیہ السلام کا سینہ تنگ ہونے لگا، بہت پریشان ہوئے۔ وقال ھذا یوم عصیب، کا آج بڑا مشکل دن ہے، کیونکہ غیرت مند آدمی اپنے مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا۔ مہمان ہے بھائی میرے گھر میں، باس دیکھو اللہ کی رحمت کے اپنے پیغمبر کو پہلے پریشان کر رہے ہیں، کیونکہ پریشان کرنے کے بعد جو خوشی سنائی جاتی ہے اس میں خوشی زیادہ ہوتی ہے، اس میں خوشی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ابھی پیغمبر کی آخری آزمائش ہے، ذرا اچھی طرح سے ان کو آزماؤ۔ ایک طرف مدد کے وعدے، ایک طرف پیغمبر کہیں گے اللہ میں ساری زندگی ان کو سمجھاتا رہا، مجھی کو آزمائش میں ڈال دیا، میرے گھر مہمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا، ہوگا نا؟ لیکن پیغمبر اللہ سے شکایت نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بس برداشت کرو۔ تو لوط علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ یہ لڑکے ہیں، تو کہنے لگے لوط علیہ السلام ھذا یوم عصیب، بہت سخت دن ہے آج۔ اور قوم کو مخبری ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہنے لگے کہ یا وہ خوشی سے نا آ گئے کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین، اے لوگو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، عورتیں، ان سے نکاح کرو نا۔ تو ہماری قوم اس وقت ہوتی نا تو وہ یہی کہتی لوط علیہ السلام سے جو ہم پر طنز کیے جاتے ہیں۔ ہم یہاں شادیوں پہ بیان سننے کے لیے، بولو بھائی، نہیں آئے۔ وہ لوط علیہ السلام سے کیا کہتی؟ ہم یہاں نکاح کی فضیلت اور شادیوں پہ بیان سننے کے لیے نہیں آئے۔ تو آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، لڑکوں سے دوستیاں بھی، گرل فرینڈ کا سسٹم بھی، جب ان کو بات کرو کہ نکاح کرو تو نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے مفتی صاحب ہم شادیوں پر بیان سننے کے لیے بولو بھائی نہیں بیٹھ۔ مجھے پتا ہے آپ برے نہیں ہیں، لیکن معاشرے میں برائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، تو اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ تو لوط علیہ السلام نے بھی کہا بھائی ہن اطہر لکم، یہ پاکیزہ راستہ ہے نکاح کا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ نیچر ہے۔ ہر دور میں شریف اور خاندانی لوگ نکاح کر کے زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ مجھے غصہ آ گیا نا، روڈ آ کے میں کڑائی شروع کر دوں گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں یہ ڈر گیا بیچارہ۔ تو خاندانی ہونے کی علامت ہے آپ کے بال بچے ہوں، سمجھ رہے ہو؟ یہ فیملی والا آدمی اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس پہ واضح حدیث موجود ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں سمجھائے؟ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے تو تمہیں سمجھائے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تجھے معلوم ہے ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ جب انسان لڑکوں سے بدفعلی کا عادی بنتا ہے تو پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ نیچر سے ہٹ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں مگر عادت کیا ہوتی ہے؟ لڑکوں کے پیچھے بھاگنے کی۔ وہ گند کی وجہ سے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف، یہ اس برائی کا دنیا میں سزا ملتی ہے کہ نیچر سے ہٹ جاتا ہے انسان۔ اور جو زنا کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو نکاح میں دلچسپی، بتاؤ جو زنا کا عادی ہو وہ اپنی بیوی اس کو اچھی لگے گی؟ تو روزانہ لڑکیاں بدلنے کا عادی ہے وہ، اس کو وہ پرانی بیوی کہاں اچھی لگے گی؟ تو اس سے اس کا گھر کا نظام کیا ہو جاتا ہے؟ برباد۔ جو زنا سے بچتا ہے گھر آ کے اس کو سکون ملتا ہے، بیوی بچوں میں رہتا ہے، وہ اس کا گھر میں دل لگتا ہے، پھر بچے اس کی عزت کرتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابا ہیں، یہ ہماری اماں ہیں،
اگر یہ کلچر ہو کہ اماں کو ابا پہ اعتماد نہیں اور ابا کو اماں پہ, ابا کو پتہ نہیں میں جب آفس میں ہوں تو اماں کی کس سے سیٹنگ چل رہی ہوگی, اماں کو پتہ نہیں کہ ابا آفس میں کس کس سے مزید منہ کالا کرواتے ہوں گے, تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا. وہ ایک خاتون آئی نا, اپنے بچے سے پوچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے, بچے نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے. خاتون اپنے بچے سے پوچھ رہی تھی بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے, اس نے کہا دیکھو اسکول میں کیا پڑھا ہے اس نے اسلامیات کے گھنٹے میں, اس میں بتایا بڑی خطرناک طریقے سے نیک برے لوگوں کی اور نیک لوگوں کی اچھی, تو اس نے کہا کیسے نکلتی ہے, اس نے کھڑکی سے نکلتی ہے. وہ حیران ہو گئی آنٹی کہ میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے, تفصیل طلب کی, تو کہہ رہے ہیں وہ جیسی آپ آنے والی ہوتی ہیں نا تو ابو وہ جو پڑوس میں جو آنٹی رہتی ہیں ان سے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. کہہ رہی امی جب آپ آنے والی ہوتی ہیں تو پڑوسیوں کی جو آنٹی آتی ہے نا گھر میں, ابو ان سے کہتے ہیں کہ میری بیگم آ گئی ہے جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو جان ہمیشہ کہاں سے نکلتی ہے. تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ بچوں کے دل میں نہ باپ کی عظمت اور نہ ماں کی عظمت, رشتے ختم. زانی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. جو مرد زنا کرتا ہے بیوی کی نظر میں اس کا مقام بولو بھائی گر جاتا ہے. عورت کہتی کردار کا ٹھیک نہیں ہے, کیریکٹر کا ٹھیک نہیں ہے. تو وہ رشتے ہی تو ہوتے ہیں انسان کو جو انسان بناتے ہیں. سب ختم, اکیلا اکیلا, پھر گانے گاتا ہے میں اکیلا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بڈھا ہوں, کیا ہو گیا میں اکیلا ہوں. تو ایسے کیسز آ رہے ہیں, باپ کا جنازہ ہے بیٹا پڑھ نہیں رہا, کہہ رہا دفنا دو یار لے جا کے. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں, ہونا شروع ہو گیا ہے. اور یہ مالداروں کے یہاں ہو رہا ہے, غریبوں میں نہیں دیکھا ہم نے. ابا کا جنازہ, ایک صاحب چوکیدار تھے, انہوں نے وہ چوکیداری چھوڑ دی, پٹھان ڈرائیور تھا ہمارے مدرسے کا. میں نے کہا یار اتنے بڑے بنگلے میں تمہیں ڈرائیونگ ملی ہوئی تھی, تم چھوڑ کر آ گئے. اس نے کہا یار اس کے ابا کا انتقال ہوا, میں نے بتایا اس کے بیٹے کو کہ آپ کے ابا ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو گئی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں یار وہ پیسے جمع کرا دوں گا میں, کفن دفن کا انتظام کرو. اٹھا نہیں کم بخت سوتا ہوا. یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں میں, ایریا نہیں بتاؤں گا, وہ ایریا والے پھر بولتے ہیں ہمیں بدنام کر رہے ہو. یہ دولت مندوں کے ہاں یہ شروع ہو گیا ہے, رشتے ختم, پیسہ 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 بس, سمجھ رہے ہو. اور ابا نے بھی ایک آدھی بچہ ہی پیدا کیا تھا پیسہ بچانے کے لیے, تو یہ ملا ہے ان کو. کہتے ہیں تربیت نہیں ہوتی نا, ایک کی ایسی تربیت ہوتی ہے جب آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کیے بغیر جب آپ نسل روکتے ہو کہ میں پیسہ ان پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا, تو پھر یہ ملتا ہے آپ کو, ایک ملتا ہے اس قسم کا. اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں تربیت نہیں ہو پائے گی, خام خواہ کی فضول چیزیں نکالی ہوئی ہیں. تو لوط علیہ السلام نے سمجھایا, قوم کی سمجھ میں نہیں آیا. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, میں تمہیں یہاں سے دھکیل دیتا, اکیلا ہوں, کمزور ہوں, کچھ نہیں کر سکتا. جب لوط علیہ السلام کی اس قسمہ پرسی کو فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک, ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں, تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. لن یصلوا الیک, پہلی خوشخبری, ہرگز یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. اپنی تو بات ہی نہیں کی, ہم تک تو پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ تو تیرا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اب کرنا کیا ہے, فاسری باہلک بقطع من اللیل, رات کے تھوڑے حصے میں اپنے اہل خانہ کو لے کے نکل جائیں. جو بھی آپ کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں جتنی اولادیں ہیں سب کو لے کے رات کے تھوڑے سے حصے میں نکل جائیں. اور ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک, اس قوم پر جب عذاب آئے گا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور آپ کی بیوی بھی ساتھ جائے گی لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی, کیونکہ اس کو یقین نہیں ہوگا کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ نے جب قوم کو بتا دیا کہ عذاب آئے گا تو قوم کو یقین کر لینا چاہیے نا, آ رہا ہے بس نہیں دیکھو. اللہ کے عذاب کو کیوں دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے, ڈرو بھائی, بھاگو. تو جس کو شک ہوتا ہے وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. اسی پر اللہ کا غضب آئے گا لوط علیہ السلام کی بیوی پر, کہ یہ دیکھے گی, یہ نہیں مانے گی, اس کی سمجھ میں. تو جو لبرل عورتیں ہیں نا ان کو اپنا میاں سمجھ میں نہیں آتا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے. جو لبرل عورتیں ہیں نا جو مذہب مخالف ہیں, میاں جتنی اچھی باتیں کریں ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اور اسی طرح الٹا معاملہ ہے, بیوی دیندار ہے, وہ میاں کو, اب آج کسی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار تھے اسماعیلی, بیوی بھی اسماعیلی تھی. ہو گئے نا, اب کیا کریں, واقعہ تو مکمل کرنا ہے نا. وہ جے ٹی آر والوں نے بولا ہے کہ شارٹ کرو اس کو, مختصر کرو, سارا ٹائم آپ ہی پی جاتے ہو بیٹھ کے. تو اب واقعہ تو مکمل کرنا ہے نا یار. تو مجھے یہ ان کا ایجنٹ معلوم ہو رہا ہے. ایسے ہی ایجنٹ ہونے کے الزام لگتے ہیں نا. تو کیا کہہ رہا تھا یار, وہ اسماعیلی تھے
اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا, پورا اسلام سمجھ میں آ گیا کہ میں قبول کرتا ہوں, لیکن بتایا اپنے بھتیجوں کو کہ یار وہ نا میری بیوی سے میں وہ نہیں مان رہی, تو مسئلہ ہے گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے, گھریلو ماحول خراب ہوگا. بیوی کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا, انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد بیوی مسلمان ہو گئی. کتنی حسرت کی بات ہے یار. میں نے کہا یار اس بیوی کو تو مسلمان ہونے کے باوجود دل چاہ رہا ہے کہ جنت میں جائے, کیا کریں؟ اب ہم تو نہیں جہنم میں بھیج سکتے نا, دل چاہ رہا ہے کہ یہ جنت میں جائے, اب کیا کہہ سکتے ہیں. تو ان کا میاں اس کو کیسا قیامت کے دن پکڑے گا, کمبخت تو خود جنت میں جا رہی ہے, مجھے تو نے مروا دیا. میں جب مسلمان ہونے کی بات کرتا تھا تو کہتی تھی نہیں ہماری فیملی ہے, ہمارا خاندان ہے, اور مجھے اسی کفر میں مر گیا اور خود کیا ہو گئی, مسلمان ہو گئی. اللہ کرے جنت میں جائے, ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ کرے جنت میں جائے. تو وہ سنتی ہیں ان کی اہلیہ بیان نا, تو جنت میں جانے کی دعا کر رہا ہوں میں. تو باقی یہ ان کے میاں کی غلطی ہے کہ ایک مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض, کیسے گھاٹے کا سودا. جب آپ کو اسلام سمجھ میں بھی آ گیا, ساری زندگی کی آپ مصیبت برداشت کر رہے ہو, دنیا کے چند تھوڑی سی جو ہے نا وہ عزت کی خاطر یا خاندان کے ریلیشن کی خاطر, تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لوط علیہ السلام نے سمجھایا, اللہ نے کہا کہ نکل جاؤ. وہ لوط علیہ السلام نکل گئے, لیکن لوط علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم پر عذاب تو صبح آئے گا, صبح میں تو بہت ٹائم ہے. اتنا یعنی پریشان ہو گئے تھے, بھائی جلدی کچھ کریں. تو انہوں نے فرمایا الیس الصبح بقریب, اے لوط صبح کا وقت ان قریب آنے والا ہے, بہت تھوڑا ٹائم ہے, بس آپ نکلیں اور صبح صادق کی کرن پھوٹتے ہی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, جیسے ہی ہمارا عذاب آیا, لوط علیہ السلام نکلے ہیں, ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کا کر دیا, ایسے الٹ دی زمین, اور ان پر پھر آسمان سے پتھر بھی برسے ہیں. مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. اللہ نے صحابہ سے خطاب کیا, یہ تمہاری بستیوں سے زیادہ دور نہیں ہے. جب یہ شام کے سفر ہوتے تھے اور یمن کا سفر ہوتا تھا نا, تو ان اسفار میں اس طرح کی بستیاں درمیان میں آیا کرتی تھی. آج بھی یہ بستیاں موجود ہیں, قوم عاد کی, قوم سمود کی, جس پر سعودی حکومت نے وہ نشانات لگا دیے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الٹے ہوئے لوگ ہیں, تھوڑی سی عیاشی کی خاطر اپنی جو ہے نا آخرت ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھو, ایک منٹ صبر کرو ذرا, یہ جو برائی ہے نا یاد رکھو, آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ فحاشی کے سے بچنے کا طریقہ ہے کہ علماء کے بزرگوں کے بیانات سنا کرو, بد نظری سے بچنے کے لیے خانقاہ میں جا کے سر جھکا کے بیٹھا کرو, اللہ اللہ کیا کرو. یہ ضروری ہے بے شک, لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے. بھوک کا اصل علاج کیا ہے؟ روٹی ہے, سمجھ رہے ہو. اب ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, چوری کرنے کا دل چاہ رہا ہے, ادھر پراٹھا اس کا انڈا یہاں سے کھینچنے کا, جب بھوک لگتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. افطار پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں, آج تو بہت ٹف روزہ تھا کراچی میں, اتنی پیاس لگ رہی تھی, افطار پہ بیٹھے بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ مؤذن صاحب پہ غصہ آنے لگتا ہے, بھائی اذان دے یار, ہوتا ہے نا, کیسا دل چاہ رہا ہوتا ہے, یا اللہ, دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو نظر. اب کوئی کہے یہ لالچی لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پہ, یہ ٹھرکی ہیں معاذ اللہ, اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. وہ بھائی یہ تو نیچر ہے بھائی, بھوک لگ رہی ہے تو یہ رزق ہمارے لیے, اللہ نے ایک ٹائم بتا دیا, اس سے پہلے نہیں کھانا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ چونکہ اس کو بہت دل چاہ رہا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ علماء کے بیان سنیں کہ پکوڑے کھانا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے. یہی ہوگا نا بھائی, یہ نہیں ہوگا, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس سے فائدہ جب ہوگا جب وقتی طور پر چھڑوایا جا رہا ہو, بتایا جا رہا ہو بھائی چند گھنٹے کی بات ہے, سورج جیسی غروب ہوگا سارے پکوڑے سموسے آپ کے لیے ہیں, پھر انسان صبر کر لیتا ہے. تو اس سے زیادہ انسان مرد کی اٹریکشن عورت کی طرف, اس سے زیادہ. تبھی پکوڑوں پہ قاتلانہ لڑائیاں نہیں ہوتی. عورت کے پیچھے تو لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, خودکشیاں کرتے ہیں, عشق معاشقے میں کھمبوں سے لٹک کے مر جاتے ہیں. آپ اگر ہسپتالوں میں جاؤ نا, بھوک سے خودکشی کرنے والوں کا ریشو اور ناکام عشق میں خودکشی کرنے والوں کا ریشو, ناکام عشق کے ریشو 99% ہوگا اور بھوک سے مرنے والے 1% ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کا حل صرف بیانات سننا, تبلیغ میں وقت لگانا نہیں ہے, یہ بھی ضروری ہے. اس کا اصل حل یہ کہ حلال انتظام کرو بھائی. ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, بھائی اسے بولے گا یار پیسوں سے خرید کے کھا لے, وہ کہہ رہے پیسے نہیں ہے تو پیسے کما لے.
تو بالکل یہی ہے بھائی, مرد کی عورت کی طرف رغبت ہے, عورت کی مرد کی طرف رغبت ہے, تو اس رغبت کو ختم نہیں کرو, نہ کیا جا سکتا ہے, کوئی حل نہیں ہے, حلال طریقے سے پوری کر لو, صحیح ہو جائے گا, سیٹنگ پہ آ جائے گا. پھر بھی نہیں آ رہا تو پھر اس میں فالٹ ہے, پھر اس کو آپ لے جاؤ کسی لیبارٹری میں, بھائی اس کو تو سیٹنگ ہی آؤٹ ہوئی, پھر ٹھرکی بھی بولو اس کو, پھر اس کو جو ہے نا ہوس کا مریض بھی بولو, پھر کچھ بھی گالیاں دو اس کو. نکاح کیا ہی نہیں ہے ایک آدمی نے, آپ اس کو جو ہے نا وہ نکاح سے روک رہے ہو اور نکاح کو پروموٹ کر نہیں رہے معاشرے میں. باپ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتا ہے, پھر آگے مفتی صاحب سے شکایتیں لگا رہا ہے کہ یہ غلط کام کرتا ہے. کرنا پھر بھی حرام ہے, ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ میں آپ کو سند دے رہا ہوں کہ نکاح نہیں ہو رہا تو غلط کام کر سکتے ہیں, اس پہ تو اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن نکاح کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے, جلدی نکاح کریں, اس میں اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ این یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, زیادہ خرچے مرچوں کی ٹینشن مت لو. جو اللہ پیدا ہوتے ہی تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے نا, جب بیوی گھر میں آئے گا تو 2-4 پراٹھے کا انتظام کر دے گا اس کے لیے. لوگ کہتے ہیں صرف کھانے ہی تھوڑی ہوتا ہے, اور بھی خرچے ہیں, اللہ کو بھی پتہ ہے اور بھی خرچے ہیں, وہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. جنہوں نے نکاح کیا دیکھو وہ اچھی زندگی گزارنے, اور جو ہمیں اپنے دوستوں احباب میں جو کما رہے تھے اب تک ویسے کے ویسے ہی, آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو ہی نہیں سکے, وہ کوشش میں ہی لگے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پھر شادی کریں گے. میں ان سے کہتا ہوں تم نہیں کرو گے, اور 2-4 سال رہ گئے بڑھاپے کے, اب ویسے بھی خام خامے کسی عورت کو بیوہ بنانے کے لیے شادی کرنا اسلام میں ویسے بھی اچھا کام نہیں ہے, تو چھوڑ دو, اب ایسی زندگی گزار لو. تو نکاح کی عمر کم عمری میں نکاح ہوتا ہے, اس میں جذبات ہوتے ہیں, محبت ہوتی ہے. وہ آیا تھا نا میڈیا پہ, 18 سالہ لڑکے نے 18 سال لڑکی سے شادی کی, دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی یار, ان میں کیسی ٹوٹ کے محبت ہوگی بھائی, ہے نا. اور ویسے آپ دیکھو انٹرنیٹ پہ جنہوں نے فیس بک پہ تصویریں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کالے کولے لگا کے, اکثر میں تو نکاح پڑھاتا ہوں, اکثر دولہا کالا کولا میں نہا کے آتا ہے, بال پورے دھک کالے کیے ہوئے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بیگم کے سامنے ڈیٹول سے سر مت دھونا, ایسا صابن استعمال کرو, ایک بیبی شیمپو آتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے, اس سے نہیں. میں نے کہا لائف بوائے سے سر نہیں دھونا, بھاگ جائے گی پہلی رات. اور وہ کون سا کم عمر ہوتی ہے, وہ پورے ڈسٹمپر کے ڈبے لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, پورے ڈب 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 جو ہے نا ڈسٹمپر کے ڈبے, پورے میک اپ والے تو لاکھوں روپے لے کے اس کو انسان یعنی بناتے ہیں کہ لگے دیکھنے میں. تو وہ بھی یہی ہے کہ وہ بس اب کب تک بھائی وہ ڈسٹمپر اور وہ سارے استری کی ہوئی ہوتی ہے اپنے اوپر. تو کم عمری میں شادی کرو. میرا مقصد کسی بڑی عمر کے لوگوں کا مذاق اڑانا نہیں ہے, اس عمر میں انسان باپ اچھا لگتا ہے, ماں اچھی لگتی ہے. کسی نے کیا کہا ہے کہ جتنی بوڑھی ہو جائے ماں اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے. تو جو ماں بننے کا رشتہ تھا, اب آپ کی ایج اتنی ہو گئی, اب آپ کے 8-10 بچے پوتے نواسے ہونے چاہیے تھے جو آپ کی سلوٹوں کو دیکھ کے خوش ہوتے کہ ہماری ماں بزرگ ہو رہی ہے. اس عمر میں اتنی لیٹ آپ شادی کر کے, اور پھر خواتین یہ بھی کہتی ہیں ہمیں رشتہ نہیں ملتا. تو بھائی وہ نہیں ملتا, وہ ایک حقیقت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی. جب نکاح کی عمر تھی اس وقت تو آپ کو ڈاکٹر بننا تھا, آپ کو MBA کرنا تھا اور یہ کرنا تھا, کر لیا نا تو آپ کو کمپنی میں جاب اچھی ملے گی, بیوی کی جاب آپ کو اب ذرا مشکل سے ملے گی. حقیقت ہے, مرد کا بھی ایسا ہی ہے. تو ایک حد ہے بھائی, اس کے بعد لوگوں کو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. تو نکاح کو پروموٹ کرو, جلدی نکاح کرو. آج ایک آدمی آئے میرے خاندان میں, کوئی بندہ مجھے نکاح نہیں کرنے دے رہا. میں نے کہا جو خاندان سے پوچھ کے کرتا ہے وہ نہیں کرتا نکاح. آج کل خاندان والے نکاح کرنے نہیں دیتے. تو میں نے کہا ابا کو سمجھاؤ, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانے کر کے بتا دو. اور ابا کو یہ دلیل دیا کرو, ابا آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا بنتے ہیں؟ اگر آپ کے ابا آپ کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ میرے ابا بنتے. تو لہذا آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے دیں, ٹھیک ہے نا, آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے دیں. یہ دلیل نہیں سمجھ میں آئی تو پھر کر لیں آپ شادی, اور آپ ان کو کچھ وقت کے بعد بتائیں آپ ابا تھے, میں چاہتا تھا آپ کو دادا کے عہدے تک پہنچا دوں. بھائی 17 گریڈ کا آفیسر ایک دن 18 گریڈ کا بندہ ہے کہ نہیں بنتا, پھر 19ویں گریڈ. تو ابا میں نے آپ کا اسکیل بڑھا دیا ہے, آپ ابا تھے جن کا 17واں گریڈ ہوتا ہے, میں نے آپ کو اب کیا بنا دیا, دادا. اور اپنے بچے کی بھی جلدی شادی کروں گا تاکہ بہت جلد 19ویں گریڈ پہ آپ پہنچ جائیں, پردادا بن جائیں. تو جوانی میں دادا بنو یار, محلے کا دادا ہوتا تھا پہلے, اب تو دادا اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں, اتنے بڑھاپے میں دادا بنتے ہیں جو کہ وہ دادا کی وہ اپنی خوشیاں ہی نہیں دیکھنا نصیب ہوتی. اللہ ہم سب کو نکاح کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.